اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ایک بوڑھی عورت کا ایک خوبصورت سا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت نے کیسے قرآن سن کر اس کی روح نکل گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر شیرازی رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مکہ مکرمہ سے واپسی پر میں کئی دن عراق کے غیر آباد ویران جنگلوں میں پھرتا رہا۔ مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا جس کی رفاقت اختیار کرتا۔ کافی دنوں بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا، ایسا لگتا تھا جسے جانوروں کے بالوں سے بنایا گیا ہو۔ میں خیمہ کے قریب گیا تو دیکھا کہ ایک خستہ حال پرانا مکان تھا جسے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ میں نے سلام کیا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا، اے ابن آدم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں مکہ معظمہ سے آ رہا ہوں۔ بوڑھی نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، میں شام جا رہا ہوں۔ اے شخص، تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ یہ بڑھیا بیابان جنگل میں ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتی ہے، یہ کاتی کہاں سے ہوگی؟ میں خاموش رہا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں قرآن پاک یاد ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ مجھے یاد ہے۔ بوڑھی نے کہا، سورۃ فرقان کی آخری آیت پڑھو۔ میں نے جیسے ہی تلاوت شروع کی وہ چیخنے لگی اور غش کھا کر گر پڑی۔ کافی دیر بعد رات گئے افاقہ ہوا تو وہی آیت پڑھتی رہی اور شدید آوزاری کرتی رہی۔ دوبارہ مجھے وہی آیت پڑھنے کو کہا۔ میں نے تلاوت کی تو پہلے کی طرح پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب کافی دیر تک ہوش نہ آیا تو میں بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ بے ہوش ہے یا انتقال کر گئی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر ایک طرف چل پڑا۔ تقریباً نصف میل چلنے کے بعد مجھے عربیوں کی ایک دادی نظر آئی۔ جب وہاں پہنچا تو ایک لونڈی اور دو نوجوان میرے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، اے مسافر، کیا تو جنگل میں موجود گھر کی طرف سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو اس نے پوچھا، کیا تو نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی؟ میں نے کہا، ہاں میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ نوجوان نے کہا، رب کعبہ کی قسم، تو نے آج اس بڑھیا کو قتل کر دیا۔ پھر ہم اس گھر کی طرف آئے۔ لونڈی نے بڑھیا کو دیکھا تو وہ اس دارفانی سے کوچ کر چکی تھی۔ مجھے نوجوان کے اندازے نے تعجب میں ڈال دیا۔ میں حیران تھا کہ اس نے کیسے جانا کہ قرآن سن کر بڑھیا کا انتقال ہو جائے گا۔ میں نے لونڈی سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے اور بڑھیا سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ لونڈی نے کہا، یہ خدا رسیدہ بڑھیا ان کی بہن تھی۔ 30 سال سے اس نے کسی انسان سے گفتگو نہ کی، بھوکی پیاسی اسی جنگل میں عبادت الہی میں مشغول رہتی تھی۔ 3 دن بعد تھوڑا سا پانی پی کر اور تھوڑا سا کھانا کھا کر گزارا کرتی تھی، یہاں تک کہ آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میرے پیارے ناظرین گرامی، عبادت الہی کا کیسا جذبہ ہوا کرتا ہے۔ اب اس بڑھیا کو دیکھو، قرآن کی محبت و تلاوت و عبادت کا ذوق، خلوت سے الفت، مجاہدات کی طرف رغبت اور اعمال صالحہ پر استقامت جیسی بیشبہا نعمتیں حاصل تھیں۔ ان تمام امور کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کی جائے اور ایسا ماحول بنایا جائے جس میں ہر دم قرآن و سنت کی باتیں سیکھی اور سکھائی جائے۔ آپ کے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد کرنا۔ اللہ حافظ۔